السلام علیکم میرے عزیز دوستو، اس ویڈیو میں ہم رمضان المبارک کے بارے میں بات کریں گے کہ روزہ کیا ہے، روزے کے کیا فرائض ہے اور روزے کا مقصد کیا ہے، روزوں کے ارکان، روزوں کی شرائط اور روزوں کی سنتیں اور روزوں کی حالت میں کون سے کام جائز ہے، ان سب کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے اور اس سے فائدہ حاصل کریں تاکہ ہم روزے میں کرنے والی غلطیوں سے بچیں۔ رمضان برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو دوسرے تمام مہینوں کے مقابلے میں خاص مقام عطا کیا ہے۔ یہ مہینہ رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ خصوصیات اور فضیلتیں عطا کی ہے جن کی وجہ سے یہ دوسرے مہینوں سے ممتاز ہے۔ رمضان میں قرآن نازل کیا گیا۔ رب العزت نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کو جگڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اس میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی بلائی سے محروم رہا وہ بڑا محروم ہے۔ آسمانی کتابیں اور صحیفے اس مہینے میں نازل کیے گئے۔ رمضان کی ایک رات 1000 راتوں سے افضل ہے۔ رمضان میں سرکش شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو سنوارتا اور مزین کرتا ہے۔ رمضان کے روزے واجب ہے۔ فرشتے روزہ داروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کی آخری راتوں میں روزہ داروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ رمضان سے رمضان تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہوتا ہے۔ رمضان کی ہر رات جہنم سے آزادی دی جاتی ہے۔ اب ہم روزے کے 10 ارکان کے بارے میں بات کریں گے۔ نمبر 1، روزہ کیا ہے؟ مخصوص دنوں میں مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص چیزیں، کھانے پینے، فسق و فجور کے ارتکاب اور دن میں جمع کرنے سے رک جانا روزہ ہے۔ نمبر 2، کیا روزہ فرض ہے؟ رمضان کے روزے ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ کریم نے اس کی فرضیت میں سہولتیں پیدا کی ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا اسلام کی 5 بنیادی ارکان میں سے ہے۔ مریض اور مسافروں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی، لیکن یہ شرط عائدہ کی گئی کہ وہ بعد میں اس کی قضا کرے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں بچوں کے نقصان کے اندیشے سے روزہ نہ رکھے تو قضا کے ساتھ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے، کیونکہ یہ روزہ بیماری کی خوف سے نہیں چھوڑا جاتا تاکہ قضا کافی ہو، اس لیے اس کی تلافی مسکین کو کھانا کھلانے سے کی گئی۔ نمبر 3، روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا، اس کی رضا حاصل کرنا اور اس سے قریبی تعلق استوار کرنا ہے۔ روزے کا مقصد نفس کو خواہشات سے روکنا ہے۔ روزے سے کھانے پینے اور خواہشات سے رک کر شیطان کی آمد و رفت کے راستوں کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ روزے کی وجہ سے انسان کی اندر پاکیزہ زندگی کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ روزے کے فوائد اور اثرات روح اور بدن دونوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ روزہ تمام اعضاء کو وہ قوتیں واپس دلاتا ہے جو مختلف طریقے سے صرف ہو جاتی ہے۔ روزہ بدن سے فاسد مادوں کو دور کرتا ہے اور تقوی کی حصول کا اہم ذریعہ ہے۔ نمبر 4، روزے کی کیا حقیقت ہے؟ روزہ ایک راز ہے جو رب العالمین اور بندوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اپنی خالق کی محبت میں محبوب چیزوں کو چھوڑ دینا ایسا عمل ہے جس سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا۔ یہی روزہ دار کی حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے ماں سوا روزے کی، کہ یہ میرا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ دار کی منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 5، روزے کی کیا فضیلت ہے؟ روزہ دار کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزہ کا ثواب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ روزے کے برابر کوئی چیز نہیں۔ روزہ دار کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ روزہ دار شہداء کے ساتھ ہوں گے۔
روزہ کے ہر عمل کا اجر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ جنت کا دروازہ ریان روزہ داروں کے لیے ہے۔ ایک دن کا روزہ دوزخ کی آگ سے 70 سال دوری پیدا کر دیتی ہے۔ روزہ قیامت کے دن انسان کی سفارش کرے گا۔ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈال ہے۔ روزہ دار کو افطاری کے وقت جہنم سے آزادی دی جاتی ہے۔ روزہ کی وجہ سے آدمی اور جہنم کے درمیان آسمان و زمین کے برابر آڑ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 6، روزے کی کیا حکمتیں ہیں؟ روزوں کا سب سے بڑا فائدہ تقوی کا حاصل کرنا ہے۔ روزے سے انسان کو صبر کرنا نصیب ہوتا ہے۔ روزے سے مسلمانوں کے درمیان ہمدردی، محبت اور رحمت کے جذبات کی وجہ سے اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ روزے سے انسان کی اخلاقی تربیت ہوتی ہے۔ روزہ دل لگی کی باتوں سے اور گالی گلوچ اور فضول باتوں سے روک دیتی ہے۔ روزے سے انسان کے اندر شکر گزاری کی جذبات پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 7، روزے کے کیا شرائط ہے؟ نمبر 1، اسلام کہ وہ مسلمان ہو۔ نمبر 2، عقل کہ وہ عقل رکھنے والا ہو۔ نمبر 3، بلوغت کہ وہ بلوغت تک پہنچ چکا ہو۔ نمبر 4، عورت کے لیے حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ نمبر 8، روزے کے کیا ارکان ہیں؟ نیت، طلوع فجر سے پہلے رات کو فرض روزے کی نیت ضروری ہے اور نیت دل کا عمل ہے۔ کھانے پینے اور مجامعات سے رکے رہنا۔ طلوع فجر سے غروب شمس تک، اس سے مراد پورا دن ہے کہ پورا دن کا روزہ رکھنا ہے۔ نمبر 9، روزے کی کیا سنتیں ہیں؟ سحری کرنا، رات کے آخری حصے میں روزے کی نیت سے کھانا۔ سحری میں تاخیر کرنا، یعنی صبح صادق کے نمایاں ہو جانے تک۔ افطار میں جلدی کرنا، سورج غروب ہونے کے فوراً بعد کھجور یا پانی سے روزہ افطار کرنا۔ افطار کرتے ہوئے دعا مانگنا، اللہم لک صمت علی رزقک افطرت، یہ اللہ تیرے لیے میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے میں افطار کرتا ہوں۔ افطار کروانا بھی سنت میں سے ہے۔ نمبر 10، روزے کی حالت میں کون سے کام جائز ہے؟ نمبر 1، حالت جنابت میں روزہ رکھنا اور بعد میں غسل کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا۔ ناک میں پانی ڈالتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے، یعنی سانس کھینچ کر اندر لے جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 3، مسواک کرنا بھی جائز ہے۔ نمبر 4، ٹیکا لگوانا، ایسا ٹیکا جس کا مقصد قوت یا خوراک نہ ہو، اس کی حیثیت بیرونی دوا کی ہے جو معدے میں نہیں جاتی۔ نمبر 5، تیل لگانا اور کنگھی کرنا بھی جائز ہے۔ نمبر 6، گرمی کی وجہ سے غسل کرنا بھی جائز ہے۔ نمبر 7، ناک میں دوا ڈالنا بھی جائز ہے۔ نمبر 8، ہانڈیا کا ذائقہ چیک کرنا، شرط یہ ہے کہ حلق میں نہ جائے۔ نمبر 9، نکسیر آنا، اس پر کسی کو کوئی اختیار نہیں، اس لیے روزے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ نمبر 10، ٹیسٹ کے لیے خون دینا۔ سرما لگانا، کان یا آنکھ میں دوائی کی قطرے ڈالنا بھی جائز ہے۔ بیوی کو کس کرنا یا معاملہ کرنا۔ جذبات و خواہشات پر کنٹرول ہو تو بوڑھے آدمی کے لیے خطرہ نہیں، نوجوان کے لیے خطرہ ہے۔ دانتوں میں دوائی ملنا لیکن حل تک نہ لے جائے۔ میک اپ کرنا، چہرے کو خوبصورت بنانے والی اشیاء مثلاً صابن، تیل وغیرہ جن کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، روزے کو کوئی نقصان نہیں دیتی۔ ٹھنڈے پانی سے نہانا اور غوطہ لگانا بھی جائز ہے۔ کھانا چبا کر کسی بچے کے منہ میں ڈالنا، یہ بھی جائز ہے۔ خوشبو لگانا بھی جائز ہے۔ بلا اختیار مکھی وغیرہ کا منہ کے اندر چلے جانا، دانتوں سے خون نکلنا اور بچے کو دودھ پلانا بھی جائز ہے۔ روزے میں مکروہ امور کون سے ہیں اور کن کاموں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے میں رخصت کی کون سی صورتیں ہیں اور قضا روزے کے کیا احکامات ہیں اور مستحب روزے کون سے ہیں اور مکروہ روزے کون سے ہیں اور کن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے؟ یہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ جزاک اللہ۔